اہتمام کے ساتھ ہم سب کے فنکشن ہال پارٹی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هذا العلم من كل خلق عدوه ينفون عنه تأويل الجاهلين والتحريف القالين وانتحال المبطلين وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم علماء کرام اور کلمہ عزیز، آج کی یہ مجلس کوئی عام جلسے کی نوعیت کی مجلس نہیں ہے، بلکہ خاص موضوع پر خاص لوگوں کو اجتماع ہے. تحفظ ختم نبوت کے عنوان کے مقصد اکٹھا ہے، اور تحفظ ختم نبوت کے عنوان کا حاصل ایمان اور اسلام اور عقیدے کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کا تعاقب کرنا اور اس کو ختم کرنے کی جدوجہد کرنا ہے، جس میں قادیانیت کا فتنہ بھی ہے، شکیلیت کا فتنہ بھی ہے، گور شاہی فتنہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر جو بہت سے لوگوں کے نظریات تقریروں کی شکل میں آتے ہیں، انجینئر مرزا کا، راشد علی شاہ کا، اور دوسرے بہت سے حضرات ہیں کہ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پہ سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں. جتنی بھی تحریکات، جتنے بھی نظریات اسلام کی راہ مستقیم سے اور راہ اعتدال ہٹے ہوئے ہیں، ان سب کی نشاندہی کرنا اور ان کا مقابلہ کرنا اس چیز کی ذمہ داری ہے. بلکہ میں تو صاف کہوں گا کہ دین کے نام پر، دین کی تفسیر و تشریح کرنے میں بھی جو لوگ بے اعتدالی کرتے ہیں، قرآن کی آیات اور احادیث اور سیرت صحابہ کی منمانی تفسیر کر کے ملت کے لوگوں کو غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اکابر کے طرز سے ہٹ کر دین کی تشریح کرتے ہیں، ان کی خلاف بھی اور ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا بھی ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری ہے. اور اگر اس کے اندر لوگ مداخلت سے کام لیں گے، سہلنگاری سے کام لیں گے، تو اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں وہ کوتاہ قرار دیے جائیں گے اور اس کی بات درست ہوگی. میرے بزرگوں اور بھائیوں، ابھی وہ ہمارے سید ذیشان قادری صاحب آپ کے سامنے کارگزاریاں سنا رہے تھے. انہوں نے میرا تعارف کچھ حد سے زیادہ کرا دیا. حقیقت یہ ہے کہ میرے دست و بازو آپ حضرات تھے، اور خاص طور سے مولانا سید ذیشان حیدر صاحب ہیں، کسان صاحب ہیں، مولانا اقرار شاکر صاحب ہیں، مولانا شمس الدین صاحب ہیں، اور ہر علاقے کے مولانا اقرار صاحب کے ایک اور ساتھ مفتی عبدالرؤف صاحب ہیں. یہ حضرات ہیں جو پورے ملک کے اندر دورے کرتے ہیں، بلکہ ملک کے باہر دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں. میرا کام سطحی تحریر بھی دینا ہے، ایک پیغام مرتب کر دینا ہے، لیکن اس کو لے کر ملک کو کریا پھرنا اور اس کو عملی شکل دینا ان حضرات کا کام ہے. اور میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ جو آدمی اس سے شریک ہو گیا، اس نے کسی کو پر احسان نہیں کیا، اس نے اپنا فریضہ انجام دیا ہے. دین کا کام اللہ تعالیٰ کسی فرد سے بھی لے لیں گے، اور جس کو اس میں استعمال ہو گیا وہ اس کی شہادت مندی ہے. منت منے کہ خدمت سلطہ ہمیں کھلی، منت شنا کردو کے وصیبت گزارش کر. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید ہمیں لوگوں کے لیے کہا تھا کہ اگر بادشاہ تم سے کوئی کام لے لے تو بادشاہ کو پر احسان مت جتلاؤ کہ
کہ میں نے آپ کی خدمت کی ہے، بلکہ بادشاہ کسی کو ادا کرو تو اس سے آپ سے کام لے گی، آپ کی خدمت لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے کوئی کام لے لیا، ہمارے افراد سے کوئی کام لے لیا، آپ سے کوئی کام لے لیا، یہ ہمارا دفتر آخرت ہے، اور انشاءاللہ میدان محشر میں ہم لے کر جائیں گے۔ یہ وہ کام ہے جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سلطان امین اکاڑی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے تمام اکابر مشائخ جیسے حدیث کا مسلک چھوڑ کر انہوں نے اس کام کو سبق کو ہونا بنایا اور اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کی۔ جیسے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اپنی صلاحیت کو اس کام میں لگائیں گے تو ہماری بہت بڑی سعادت ہوگی۔ کرنا اس سلسلے میں کیا ہے؟ اس سلسلے میں نے کل رات کی وہاں علمین کے اندر گفتگو کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ آپ مولانا شمس الدین صاحب نے کل بڑا سبق پڑھایا ہوگا، بات ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی۔ بہت اچھی بات کل سامنے آئی کہ علماء کرام موجود ہیں۔ حضرت مولانا قاری سید العثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم میں قائم مجلس تحفظ نبوت کے ناظم تھے، اور اس موضوع پر کام کرنے کا ان کو بہت تجربہ تھا۔ ان کی ہدایت میں ان کی گھٹی میں یہ چیز پڑی ہوئی تھی، اور اس درد کو لیے وہ بارے بارے پھرتے تھے۔ دارالعلوم میں سال کے اختتام پر 3-4 دن کا ایک تربیتی کیمپ لگتا ہے ہر سال۔ اس سال کے 20 شعبان سے 3-4 دن کا وہ کیمپ لگے گا، جس میں 350 طلبہ اور فضلہ شریک ہوتے ہیں۔ اس میں قاری صاحب کام کرنے والوں کے سامنے کچھ اصول بیان فرماتے ہیں۔ بڑے کام کی بات اس بات حضرات کی سماعت کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علماء کرام کے اندر ایمانی حس ہونی چاہیے۔ ایمانی حس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر کوئی فتنہ اگر سر اٹھاتا ہے تو کسی کی توجہ دہانی کے بغیر اس کو محسوس کرے، اس کی خوب محسوس کرے کہ فتنہ ہے۔ یہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا نظریہ ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ مودودی صاحب نے جب جماعت اسلامی قائم کی ہے، اس کا دستور اساسی شائع کیا، تو دستور اساسی کی صفحہ 6 میں انہوں نے لکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے، بلکہ ہر ایک کو اللہ کے دیے ہوئے معیار پر پرکھے۔ سیدھی سی بات ہے، بظاہر اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کار کھڑا ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہر ایک کے اوپر گویا تنقید کرنے کا راستہ کھولا جا رہا ہے، تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اس مطلب کو اٹھایا اور اس کو سوال قائم کیا، تشریح چاہیے، اور جواب کے اندر میرے کے باہر آ گئی کہ جی ہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کی جا سکتی ہے۔ ابھی کسی کو اس کا علم نہیں تھا، اور مودودی صاحب کا جادو ایسا سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ ملک کے بڑے بڑے علماء، مولانا پروفیسر بی ندوی، مولانا منظور نعمانی، مولانا رحیم اشرف، مولانا ابواللیث اعظمی، مولانا جمیل احسن اعظمی اور مولانا بختیاری، یہ چوٹی کے لوگ سب مولانا مودودی صاحب کے گویا مرید ہو گئے تھے۔ مولانا منظور احمد نعمانی لکھنؤ سے سیالکوٹ منتقل ہوئے، اور اس کا نام انہوں نے ہجرت رکھا۔ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں دین کی سربلندی کے لیے، لیکن حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اٹھایا، اور یہ دکھلایا کہ ایک نئی جماعت پیدا ہو رہی ہے، اور ایک سنت الجماعت کے راستے سے ہٹ گئی ہے، کیونکہ تمام امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے الصحابہ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، وہ تنقید سے بالاتر ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے مودودی صاحب سے اللہ جھاڑ کر مولانا علی میں بھی علیحدہ ہو گئے، مولانا منظور نعمانی بھی علیحدہ ہو گئے، مولانا کریم اشرف بھی علیحدہ ہو گئے،
مولانا بختیاری صاحب بھی علامہ ہو گئے، مولانا نظرالدین اسلامی بھی الگ ہو گئے، اور ہر ایک کو اپنی صفائی کرنے کے لیے مضمون اتنا بڑا کتاب شائع کرنی پڑی۔ اور یہ وہ فتنہ تھا کہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ جیسا گوشہ نشین آدمی، جن کا کام سوائے تربیت، اصلاح، تدریس اور تزکیہ کے نہ کسی سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتے، نہ کسی سماجی کام سے ان کا تعلق تھا، ان کو بھی موضوعی ساتھ کے خلاف رسالہ لکھنا پڑا۔ مولانا بنوری جیسے محدث نے ان کے خلاف رسالہ لکھا۔ کیوں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ روح کو پہلے محسوس کس نے کیا کہ اس سے فتنہ ہے، اس کا ادراک کس کو ہوگا؟ سب سے پہلے مولانا سلامہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اسی بخاری صاحب نے اپنے الفاظ میں کہا کہ اس اتنی تیز و ایمان کی کہ کئی طرح کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو فتنے کی بو محسوس ہو، جیسے بدبو محسوس ہوتی ہے، کہیں لاش دودھ پڑی ہوئی ہے لیکن محسوس ہوتا ہے ہوا کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، لگتا ہے کہ تو غلاظت پڑی ہوئی ہے، ادھر کی گندگی پڑی ہوئی ہے۔ تو ایمان کی صاف شفاف جو نعمت ہے، جس کی جو لذت ہے، اگر کوئی غلط عقیدہ، کوئی غلط نظریہ ایمان کی طرف رخ کر کے آ رہا ہو تو اس کا احساس ہونا چاہیے، اور پھر اس کے تہ کے اندر اتر کر اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ضروری ہے کہ ہر عالم کے اندر ایمانی حساسیت ہونی چاہیے تاکہ اس چیزوں کا عمل کرنے میں احساس کر سکے۔ نمبر 2، غیرت۔ صرف احساس ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ میں موجود ہوں، میں عالم دین ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس فتنے کا خلاف ہوگا کروں، اس کو انجام تک پہنچاؤں۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ ایوب الدین وانا حج، کیا دین کے اندر قتل ضرور کی جائے گی؟ ہمیں زندہ رہوں گا، میری زندگی کس کام کی، یہ کیا چیز کی کہ غیرت دینی، کوئی ساتھ نہیں دے گا تو بھی میں مقدار کروں گا۔ اسی طرح ہمارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انداز میں کچھ سناتے تھے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور آ کر انہوں نے کہا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے خلیفہ، یہ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ان کے خلاف قتال کیسے کیا جائے گا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا فرمایا تھا ان سے؟ اگر بات کی جاہلیت تو خوارج الاسلام، عمر ہمارے جاہلیت میں تو بہت زبردست بنتے تھے، اسلام میں کمزور ہو کر خدا کی قسم اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں تنہا قتال کروں گا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ جماعت ہمارا ساتھ دے رہی کہ نہیں، کوئی ہمارا ساتھی ہمارے پیچھے کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے، کوئی تنظیم ہے کہ نہیں، کوئی مدرسہ ہے کہ نہیں، کوئی مسجد ہے کہ نہیں، کچھ نہیں، میری یہ ذمہ داری ہے، میں اس کام کو کروں گا۔ یہ غیرت ایمانی۔ تو حساسیت کے بعد دوسری چیز کی ضرورت ہے کہ غیرت ایمانی اس کے اندر ہونا چاہیے، اور تیسری چیز ہے شجاعت و بصالت۔ شجاعت و بصالت کا مطلب کیا؟ ہمت کی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کمزور دکھتا ہے تو سارے جذبات منفرد ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، دور اندیش، بہت تنگ نظر ہوتا ہے، قبل آغاز ہی انجام کا ڈر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، یہ بات نہیں۔ یہاں تو سر سے کفن باندھ کے حق کی حمایت کے لیے اور باطل سے ٹکرانے کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت ہونی چاہیے، کوئی ساتھ دینے والا ہو یا ساتھ دینے والا نہ ہو۔ چوتھی چیز ہے معلومات کا مہیا ہونا۔ علم، جس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کا بھرپور علم ہونا چاہیے۔ حضرت مفتی محمود صاحب نے سنایا تھا کہ مرزا بشیر الدین جو غلام احمد قادیانی کا پہلا خلیفہ بنا ہے، یہ ہمارے بزرگوں میں سے غالباً شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ میں کے پاس آتا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں غلام احمد قادیانی سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، مسلمان منع کر دیا، تمہارے بس کا یہ کام نہیں، تمہیں دکھائی، لیکن اس نے اصرار کیا
تو حضرت نے سر جھکا لیا اور افسوس کا اظہار کیا۔ چنانچہ مرزا بشیر الدین گیا اور غلام قادیانی کے ہاتھ میں بیعت ہو کر اس کا خط خاص بنا، اس کے انتقال پر پہلا خلیفہ بنا۔ بات کیا ہے؟ لڑنے اور ہاتھ میں تلوار بھی رہے، مقابلہ کرنے کے لیے گئے اور علم کے ہتھیار سے مسلح نہیں ہے، معلومات کو فراہم نہیں کیا ہے۔ اس لیے دو کام کرنا ہے آپ حضرات علماء کرام، ایک تو براہ راست جو محافظ ہے حدیث کی کتابیں بہت ساری بہت کچھ مشکات شریف کو لے لیجیے، مشکات شریف کی کتاب الفطر اشراط الساعہ کا مطالعہ کیجیے، اس میں حضرت عیسیٰ، حضرت مہدی اور دجال کے بارے میں جو روایات ہیں ان کو دیکھیے۔ اس کے علاوہ آج ہر موضوع کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ ابھی جو آپ کو کتابیں دیے گئے ہیں اس کے اندر کتابیں موجود جاتے ہیں۔ ایک کتاب کا مولانا ثاقب صاحب کا ہے فتنہ شکیل سبحانی کی حقیقت، آپ واقعی کیا فتنہ ہے اور ان کے کیا دعوی ہیں اور اس کا کیا جواب ہے۔ اسی طریقے سے حیات عیسیٰ ابن مریم قرآن حدیث سے روشنی ہے، مہدی کے بارے میں کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور ایک یہ موجودہ دور کے گمراہ فتنے جو بات میں نے شروع میں کہی ہے، یہ صرف قادیانی نہیں ہے بلکہ رائے منتخب حدیث کی جماعت کے جیسے افراد ہیں ان سب کی خبر لینا اور ملت کو ان کے گمراہ عقیدوں ان کی گناہ نظریات سے محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کتاب کے اندر کئی فرقوں کی نشاندہی کی گئی، ان کے نظریات کا تعارف کرایا گیا ہے۔ تو چوتھی چیز کیا ہوئی؟ علم ہونا چاہیے۔ تو ایک بات براہ راست ان مقاصد سے جو حدیث کی کتابیں ہیں یا فکروں کے اوپر جو روایتی جمع کی گئی ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ حدیث یاد آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت صحابہ کرام کے مجمع میں یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنے کے بارے میں کس نے فتنہ مجھے بتائے؟ حضرت حضرت جمان رضی اللہ عنہ میں نے سنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان میں جلی ہوں تو بہت جلی ہے، اور جلی کا کیا مطلب؟ فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سوال کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے، فضائل کی باتیں پوچھا کرتے تھے، نیک اعمال کے بارے میں معلوم کیا کرتے تھے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، مخافت نام اسی بنی، اس اندیشے سے کہ ان فتنہ مجھ کو نہ دیکھ پڑ رہے۔ تو روایات کے اندر کتاب الفطر میں اشراط الساعہ کا علامات القیامہ ہے اور تمام چیزیں موجود ہیں، ان کو پڑھیں، یاد رکھیں، ان کو اپنے ذہن کے اندر مستحضر رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ آج علماء کرام نے ہر موضوع کے اوپر کتابیں تیار کر دی ہیں، بہت ساری فتنے سے متعلق بھی پاکستان کے اسلامی نظام کے ہندوستان کے اندر رکھ چکی ہے، دارالعلوم کی دستیاب ہے۔ اسی طرح شہری فتنے سے متعلق مولانا قاسم اگر قاسم سنوری صاحب کے لیے دارالعلوم سے مولانا شہادت صاحب کے لیے اور بھی ہماری حضرات نے سب لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کو حاصل کریں، مطالعہ کریں، اچھی طرح تیاری کر دیں اور ایک دوسرے سے اپنی معلومات کا تبادلہ کریں۔ یہ جو ہمارے کام کرنے والے میدان کے اندر جو حضرات ہیں جو اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور خطرات کو دیتے ہیں، وہ کہنا نہیں چاہیے، وہ فکر لوگ ایسے لوگوں کو اپنے راستے بھٹانے کے لیے خطرناک حرکتیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے میدان میں کام کرنے والی عزت حضرات جان ہتھیلی پلٹ کر ان کے قلب میں ان کے مدے کے اندر پہنچ کر ان کے ٹھکانوں کو پہنچ کر کوششیں کر رہے ہیں اور خطرات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں اور معلومات کریں، ان کے نتائج سے رابطہ کریں، ان کی معلومات حاصل کریں، اس کو حاصل کرنے کے راستے ہیں۔ اور آج سے چیزیں عنابت اللہ، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے۔
اور اگر اللہ کی وجہ سے ابھی نہایت نہیں تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ دوسری بات اور کہہ دو، کامیاب ہونا یہی ہے کہ ہم نے کام کیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی امتیں ہوگی۔ سب سے بڑی امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، پھر بنی اسرائیل ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پھر اور انبیاء کی امت بھی آئیں گے۔ بعض انبیاء ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ دو امتی ہوگی، بعض انبیاء ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا۔ کیا خدا کا خاصہ اور نبی ناکام نہیں؟ انہوں نے اپنا کام انجام دیا، جس کے مقدر میں سعادت کی اس نے ایمان قبول کیا، اور جس کے مقدر میں سعادت نہیں تو محروم رہ گیا، لیکن کسی نبی کو ناکام نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ میری محنت کا نتیجہ کیا ہے۔ ہمارا کام محنت کرنا ہے، اپنی ذمہ داری سے مقبول ہونا ہے، اس سے ہم کو طے کریں کہ معقول عند اللہ ہوں گے۔ جب اللہ کے بھروسے پر کام کیا تو اللہ سے مدد بھی لینی چاہیے، اللہ کی طرف سے استعانت کرنی چاہیے، اخلاص اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے، اس کے بعد کام کریں تو انشاءاللہ کام کے اندر تاثیر پیدا ہوگی۔ یہ تو ہمارے اخلاق ہوئے، ہمارے اندر پائی جانے والی صفات ہوئی، ہمارے اندر کیا ہو، ہم کو ایمانی حص ہو، ہمارے اندر غیرت ہو، ہمارے اندر شجاعت و بصارت ہمت ہو، ہمارے اندر علم کا زیور ہو، خلافت اللہ کا ہمارے اندر جذبہ ہو۔ اس کے بعد جب کام کرنا شروع کریں تو اس کے لیے ضروری کی حکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن۔ حکمت دینی کے ساتھ اور بزدلی اور مداہمت کو دور رکھ کر حکمت کے ساتھ کام کرنا۔ حکمت اور چیز ہے اور بزدلی اور مداہمت اور چیز ہے۔ حکمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نمبر 2 کیا بیان کیا تھا آپ نے؟ دو چیزیں ہیں، ایک حسن اخلاقی ہے، حسن تربیت۔ نمبر 1 ہے، نمبر 1 میں کیا بیان کیا بولے گی؟ حکمت، حکمت کے بعد حسن تربیت، طریقہ اچھا اختیار کیا جائے۔ تو دیکھیے ایک ہی بات کہنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقے سے آدمی سمجھتا ہے کہ میرا ہمدرد ہے، مخلص ہے، اس کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے، اس کو دھوکائی سے بچانا چاہتا ہے، اور ایک طریقہ یہ کہ اس سے آدمی اپنی ذلت محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو مسجد کے اندر دیکھا ہے، صاحب دیکھیے آپ پجامہ نیچے تک پہن کے نماز دیں کس طرح، اور ایک یہ تو کنارے لے کر اسے کہیں بھائی صاحب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ہمدرد سنیں۔ ایک مجمع کے اندر ٹوک دینا تسلیم کے انداز سے، اور ایک ہمدردی کے ساتھ سمجھانا، یہ حسن تربیت ہے۔ اور اسی کے ساتھ حسن اخلاق، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں، ایسا نہ ہو وہ اپنی تسلیم سمجھے کہ ہم کو ذلیل کرنے کے لیے، ہم کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے کو پکڑ والا ظاہر کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اس کا اظہار اس کے اوپر، اس کا اس کے ساتھ اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغناء ہونا چاہیے، یعنی کسی دنیاوی نفع کی خاطر، اپنے آپ کو شہرت دلانے کی خاطر اور اپنے خود کا مرتبہ بڑھانے کی خاطر آپ یہ کام نہ کر رہے ہو، اور اس کام کے عوض میں کسی سے کوئی چیز طلب نہ کریں۔ پہلی 5 چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، ان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ان صفات کو کہ حساسیت ہو، غیرت ہو اور علم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت و وسالت ہو، اور پھر اللہ کے اندر متوجہ ہو کر عنابت کے ساتھ کام کیا جائے، اس صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی، اس کی مختصر تشریح کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہم حاضر میں کل خلف عدول ہو، اس علم کو اس امت کے اندر ہر پہلے والے سے بعد والے جو عادی ہوں گے وہ حاصل کریں، بالکل خلف عدول ہو۔ بعد والے جو اپنے اسلاف سے، اپنے اساتذہ سے علم حاصل کریں گے، ان کا کام کیا ہوگا؟ 3 کام آپ نے بتایا، یکفون عن تأویل الجاہلین وتحریف الغالین وانتحال المبطلین۔ امت میں جو جاہل لوگ تعویلات کریں گے، اور جو غلو پسند لوگ تحریفات کریں گے، اور
جو مبتدئین بدعت پسند لوگ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، ان کا کام بھی کو چھٹائی کریں، یہ ہمیں تعلیم جاہلی جاہلوں کی تعلیم کو ہٹائے سے ختم کریں گے، یہ غلط ہے، تو غلط روپ پر اس کو لے جا رہے ہیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ نام آیت کا لیا جائے، نام حدیث کا لیا جائے اور اس کی منمانی تشریح کر کے جو مراد نبوی ہے، جو مراد الہی ہے، اس کے اندر اپنے ذہن کی بات کو پوچھا جائے۔ یہ علماء کی ذمہ داری اس کی نشاندہی کرے اور اس کو لوگوں کو متوجہ کیے۔ ہم تعلیم جاہلین و تحریف الغالین، غلو پسند لوگ جو کسی چیز کا مقام و مرتبہ اس سے اونچا کر کے دکھائیں کہ یہی سب کچھ، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہی دین ہے، یہی خدمت ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ غلو پسند لوگ جو تحریفات کریں اس کو بھی دور کرنا ہے۔ والمبتدئین، جو باطل پرست لوگ، مبتدئین، غلط عقیدہ رکھنے والے، جو چیزیں دین کے اندر داخل کرتے گڑبڑ کے لے آتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کرنا۔ یہ تین طرح کی چیزیں ہو گئی، تحریف، تعویل اور انتحال، اور تیسرا کی نشاندہی کرنا۔ یہ ہوگا اس چیز سے علم کے ذریعے اور حساسیت کے ذریعے، اور پھر ان کا اضافہ ہوگا کہ چیز کے ذریعے، غیرت کے ذریعے، اور مدد حاصل کی جائے گی عنابت اللہ، رجوع اللہ کے ذریعے۔ تو ایک تو ہمیں معلومات حاصل کرنی ہے، کتابیں مہیا کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے، رابطہ رکھنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ عملی میدان میں جو کرنے کے کام ہے اس میں اپنے آپ کو شامل کرے۔ اس سلسلے میں دو بہت اہم کام ہیں۔ ایک تو ہے مجالس تحفظ تلفظ کا قیام۔ انفرادی کام تو آپ کریں گے، لیکن جب اس کو جماعت کی حیثیت دے دی جائے گا تو اس سے قوت پیدا ہوگی۔ یہ تو جماعت اللہ کی وجہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کا اختلاف در نہیں آنا چاہیے، کیونکہ مجھے کا کام ہے اور چیزوں میں خدمت کے طریقوں میں نظریات میں اختلافات ہوتے ہیں۔ اور صاف لفظوں میں کہوں جمعیت علماء ہے، جس میں جمعیت علماء کی تقسیم ہے، جو جمعیت کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اب سے اختلافات بھی ختم ہو گئے ہیں، مقدمات بھی اٹھا دیے گئے، دونوں ہٹا کے ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ لیکن میدان عمل کے اندر دو تقسیم ہے، کچھ لوگ اس جمعے سے وابستہ ہیں، کچھ جمعے سے وابستہ ہیں۔ یہاں مجلس قائم کرنے میں یہ تقسیم آگے نہیں آنی چاہیے۔ جس علاقے کی، جس ضلع کی، جس شہر کی مجلس قائم کی جائے اس میں تمام علماء کو شریک ہونا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ایک جمعے سے وابستہ ہے۔ کسی طریقے سے بعض نظریات کے اعتبار سے، جیسے مثال کے طور پر مدارس کے اندر بعض تقسیمیں اپنے مشائخ خانقاہوں کے اعتبار سے اب تو وہ سلسلہ کم ہو گیا۔ کسی زمانے میں بہت تقسیم تھی، یہ مدنی ہے، یہ خانوی ہے، یہ جمعیتی ہیں، یہ لیگی ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر بھی جن چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کوئی اس اختلاف اس کام کے اندر آگے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ عالم ہونے کی حیثیت سے اور امت مسلمہ کی ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے کوتاہی کی تو ہم سے بات پوچھ ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی۔ تو ایک تو یہ کہ مجلس قائم کریں، اپنے بڑوں سے مشورہ کریں، صحیح طریقے سے کام کریں اور مضبوط مجلس قائم کریں، اس کا نظام بنائیں اور نظام بنا کے اس کے ماتحت رہ کر کام کریں۔ اس سلسلے میں ہمارے مولانا سید نشان صاحب ہیں اور یہاں ادارے کے ذمہ دار افراد ہیں، ان ادارے کی سرپرستی میں آپ حضرات مجلس قائم کریں جلد از جلد۔ دوسری چیز ہے مکاتب کا مسئلہ۔ الحمدللہ مالوی کے اجتماع کے بعد جو عزائم ہوئے تھے اس میں بڑی حد تک عمل ہوا ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ نصف سے کچھ زائد عزائم مکمل ہوئے ہیں، لیکن ابھی نصف سے کچھ کم کام ہونا باقی ہے۔ تو جو کام، جو اعلانات وہاں پر کیے گئے تھے ان کی تکمیل ہونی چاہیے اور مکاتب قائم ہونے چاہیے۔ اور یہ بات مکتب کے عنوان سے جب بھی گفتگو ہوتی تو صاف کر دی جاتی ہے کہ اگرچہ ہمارا تعلق دینی تعلیمی بورڈ سے اور اس کے ماتحت نظام چل رہا ہے مکاتب کا، منظم مکاتب کا، ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی اور نظام کے تحت مکاتب چلا رہا ہے تو اس سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تعاون ہونا چاہیے،
تخالف نہیں ہونا چاہیے، تحالف ہونا چاہیے. دینیات کا کوئی مطلب چلا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم منظم مقاصد کو زیادہ مفید سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس کا دفاع سامنے آ رہا ہے، شوق بھی پیدا ہوتا ہے، سرپرستوں میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے اور پڑھنے والے بچوں کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر کئی کے حالات منظم مقاصد چلانے کے نہ ہو، روایتی مقاصد سے چل رہے اسی انداز پر چلانا چاہتا ہوں تو اس کو بھی بند نہیں ہونا چاہیے. اس لیے زیادہ سے زیادہ مقاصد قائم کیے جائیں کیونکہ دل کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ سارا جو فساد پیدا ہو رہا ہے عقیدوں کا، یہ جہالت کی بنا پر ہے. ہم جو موجود حضرات ہیں ان کے اوپر تو محنت کریں گے، مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذریعے سے متاثرین تک پہنچنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کے عقائد کو درست کرنا، ان کی شرکوں و شبہات کا ازالہ کرنا، جو فقین یہاں بیٹھے ہیں قادیانی وغیرہ ان کو وہاں سے ہٹانا. لیکن آگے آنے والی جو نسل ہے اس کے دل کے اندر ایمان کی جڑ بیٹھانا اس کے لیے ضروری ہے. مطلب کیا پڑھایا جاتا ہے؟ تعلیم اسلام کی پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے. سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ سوال کون ہو، یعنی مذہب کے اعتبار سے تمہارا کیا نام؟ جواب مسلمان. اور مذہب کیا ہے؟ اسلام. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ یہاں پر دیکھیے بچے کی تعلیم شروع ہوگی، پہلا 10 دن کے دماغ میں لکھا جائے گا، آگے انشاءاللہ وہ کوئی غلط راستے پر نہیں جائے گا. اسی لیے ہمارے تمام بڑے مقاصد کے اوپر بہت زور دے رہے ہیں. اور ہم اپنے مدرسوں میں جہاں سالانہ امتحان کے موقع پر طلبہ اکٹھا ہوتے ہیں، یہ بڑی کتابیں ختم ہوتی، بخاری شریف ہے یا اس کے نیچے کی جماعت ہے، یا تجوید کی تعلیم مکمل کر کے کوٹا نکلتے ہیں، میدان عمل میں جانا چاہتے ہیں. ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ مقصد قائم کریں. بخاری شریف پڑھانے کے آپ کی صلاحیت بڑھے گی، لیکن بنیادی اعتبار سے خدمت کی لائن سے مقصد کو پڑھانا اس سے زیادہ ضروری ہے. اس کو معمول سے سمجھے صحیح کو اور قائم کا قرآن بات نہ ہو. تو میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. تو قرآن کا پڑھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے غریب بات آپ یہی تو پڑھنا ہے، اب یہی پڑھانا ہے. اس لیے مقاصد کو کی خدمت کو معمولی خدمت کرنے سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے مقاصد کو عام کریں، قائم کریں، اس کی سرپرستی کریں. اگر آپ کسی ادارے میں بڑی کتابیں بھی پڑھا رہے ہیں تو بھی آپ کو مقاصد پر نظر رکھنی چاہیے. بستی کا جائزہ لیں، کتنی آبادی ہے، کتنے گھر ہیں، کتنے چھوٹے بچے کتنے ہیں، کتنے بچے مدرسے جا رہے ہیں. اور خاص طور سے وہ بچے جو اسکولوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ اسکول کے حساب میں قرآن کی نصیحت آتی ہے. جس وقت مقاصد کے اندر ان کو قرآن پڑھانا ہے، ان کو دینیات پڑھانی ہے. یہ کام اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے فرض و تکلیف کو کسی حد تک ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو کیا رائے آپ حضرات کی اپنے علماء کرام ہوگا کہ آپ موجود ہیں تو امید رکھی جائے کہ انشاءاللہ کام کریں گے اور جن لوگوں نے عزائم کیے تو مقاصد کے سلسلے میں اگر وہ یہاں موجود ہوں تو اگر بہتر ہی ہوگا کھڑے ہو کر ایک بار پھر سے اپنے علاقے کے اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا مقصد قائم کرنے کا اعلان کیا تھا اور اتنا ہو چکا ہے، اب باقی اتنا انشاءاللہ پورا کریں گے. جو یہاں سے سوال سامنے اضلاع والے ہر ضلع سے نمائندگی ہو جائے گا، ان کو بہت دینے والا ہے. کرناٹک ہے، آندھرا ہے اور کہاں سے آئے ہیں لوگ؟ تلنگانہ سے آئے ہیں ساتھی. کون سے ضلع سے آئے ہیں؟ حیدرآباد سے اور کرنول سے اور یادگیر سے اور ایک ضلع کے نمائندے یہاں آئے ہیں محبوب نگر سے آئیے. اور جو حضرات آئے یہ باتیں لوگوں کے درمیان رکھی ہیں. آج علماء اور عوام میں جو دوری پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بڑی بھٹائی آتی ہے. وہ پیاسے کے پاس نہیں جاتے یہ صحیح ہے، لیکن جب پیاسا بے خبر ہو جائے اس کو اپنے پیاس کا احساس نہ ہو تو کوئی اس کے پاس جانا پڑے گا تاکہ اس کو احساس ہو پیاسا ہو، اس کے پانی کی ضرورت ہے. اس لیے
عوام سے علماء کو ربط رکھنا چاہیے، اپنا کچھ وقت ان کے لیے فارغ کریں، ان کے پاس جائیں، ان کو بلائیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کے دنیا کے خدمت میں بھی شریک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی حالت کا بھی جائزہ لے کر ان کی فکر کریں۔ یہ کام جاری رکھنی پڑتی ہے۔ گڑھوال مسلم اطراف اور کافی خاص خاتون ہے انشاءاللہ اور بتا سے ایسا ہوگا۔ مکتب بالغان اور غیرت التعلیم، یہ بھی تو بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ گھر میں مستورات کی سلسلے کا شکار ہو رہے ہیں، اور بہت سی مستورات بلکہ دیندار لوگوں، علماء اور مفتیان کرام کی بیویاں شریک نہیں بن گئی ہے، یہ خاتون سب کے قبضے آ رہی ہے۔ بات کیا ہے کہ گھر کے اندر دین کا کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا، عقیدے کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا ہے، تو گھروں کے اندر دینی تعلیم کا اہتمام کیا جائے، عقیدے کی کتابیں سنائی جائے، اسی طریقے سے بالغان کا وقت قائم کیا جائے، جو اسکول میں پڑھے ہوئے یا نہ خاندان لوگ ہیں ان کو اس کے لیے شکیلہ اور تعلیم قائم کیے جائیں، اور ان کے سامنے ایمان اور عقیدے کی باتیں رکھی جائیں، ان کو سکھایا جائے۔ باقاعدہ اگر کتاب پڑھ سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ جماعتوں کے سامنے درس کا ایک طریقہ رکھا جائے کہ اپنی صحیح معلومات کو حاصل کر سکیں۔ ہاں بھائی بولتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں نہیں دیکھنا ہے، یہاں دیکھنا ہے، یہ جو ہے نا کمائی یہاں پر دیکھنا ہے، میرے ہم نے یہاں دیکھا تو 4,000 گھنٹے پورے ہو گئے، اس کا دوا بھی ہے 39 لاکھ روپے اس کا یہاں دیکھا اتنا باقی ہے۔ یہ دیکھیے یہ اصل ہے، بیچ میں ایک مربل آئی گیا تو تقریباً 8,000 بندے 10,000 تو اچھا ہے، سب فائدہ کبھی کبھار کر دوں میں لائیو۔ یہ ترتیب کا تقریباً 3 چل رہا ہے، اس کا کافی پھیلا ہوا اسباق کی ترتیب پر کتابی طور پر یہ بھی 3 آسان 70 اسباق مرتب ہوئے ہیں، تو دیکھا سے کافی بہت اچھا ہے۔ بات کیا ہو کہ وہ انجاز کے لیے آئی ہیں کہ ہمارے مدرسوں میں سالانہ جلسے ہوتے ہیں، اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوتے ہیں، مدرسوں کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں، ان میں فضائل کی باتیں ہوتی ہیں، اصلاح معاشرہ کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ عقائد کا بیان اور فکروں کے حاضر کے مسئلے کی تفصیل یہ بھی ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ جمعہ کے بیانات ہوتے ہیں عام طور پر مسجدوں میں، اس میں مسئلے کی تعداد رہتی ہے، چاہے جمعہ کے پہلے چاہے جمعہ کے بعد۔ آئین کرام کو ان موضوعات کو اپنا عنوان بنانا چاہیے۔ آپ کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے اور اس میں دین کی بنیادی باتیں جو عقائد اور مسائل وغیرہ سے متعلق ہیں وہ اس میں نہیں پڑھائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مکتب جانے کے باوجود اس کے ایمان اور عقائد کی حفاظت کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے آپ اس پر بھی زور دیں، صرف نیا مکتب ہی بنانا نہیں ہے، غیر منظم مکتب کو منظم کرنا، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ دونوں کام بہت خراب ہے۔ منظم مکتب کے بارے میں کل حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ نے بہت تفصیل سے قلمبر کے اجتماع میں بات فرمائی تھی۔ جو منظم مکتب ہے اس کے اندر قافلے کی تعلیم متعین ہوتی ہے، اجتماعی تعلیم ہوتی ہے، ان کا ایک نصاب ہوتا ہے، ان کا ایک لباس ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں مصنوع لباس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، یونیفارم کے نام سے مصنوع لباس کا ان کو عادی بنانے کی فکر کی جاتی ہے، اور اجتماعی تعلیم کی وجہ سے بچوں کے اندر بچوں کا سارا وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ استاد بھی مصروف ہے اور طلبہ بھی مصروف ہے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ غیر منظم مکتب نے ایک بچے کو سامنے بٹھایا اور اس کو سبق دے رہے ہیں،
ظاہر سی بات ہے کہ اس آنے والے بچے کا سبق سننا، سبق دینا، اس کے غلطیوں کی اصلاح کرنا، اس کے فائدے سننے تو لگ ہی جاتے ہیں. تو جب تک استاد اس بچے کے ساتھ مصروف ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے سارے بچے تو بچے ہی ہیں، فرشتہ نہیں ہے کہ بالکل وہ تسبیح پڑھتے ہوئے اپنے کام میں لگے ہوئے ہوں گے، ایسا تو نہیں ہوتا. ان کی شرارت ہوتی ہے، روزانہ کی شرارت سے یہ استاد پریشان ہو کر کبھی پٹائی کر دیتا ہے. یہ بدنظمی ہے جس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. یہ ہماری جو تربیتی پروگرام ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ ساری چیزوں پر بات ہوتی ہے. تو اجتماعی فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ سارے طلبہ مصروف ہوں گے. جب سارے طلبہ مصروف ہے تو شرارت کا موقع نہیں ہے اور حسن انتظام بھی نظر آئے گا اور اس میں بچوں کے اوقات کا صحیح استعمال ہوگا. اور اسی طرح ان کے جائزے ہونے ہیں، ان کے امتحانات ہونے ہیں، یہ سارا کام جہاں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑوں کی یہ فکر ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مکاتب خود کفیل ہونے چاہیے. خود کفیل کے بارے میں ایک مرتبہ جو قانون لوگوں کے اساتذہ احترام اور اسی طرح جمعیتوں کے ذمہ دار حضرات شہروں میں مل رہے تھے، وہاں یہی سوال کیا گیا کہ خود کفیل مقصد کی جو بات کہی جا رہی ہے اس میں اور تعاون سے چلنے والے مکاتب میں کیا فرق ہے. تو اس پر بندے نے یہ عرض کیا تھا بڑوں کے سامنے کہ خود کفیل مکتب بنانا مشکل ہے، چلانا آسان ہے، لیکن تعاون والے مکاتب کہ کسی صاحب خیر نے تعاون کر دیا مکتب چل پڑا تو شروع کرنا آسان ہے، چلانا مشکل ہے. اس لیے تھوڑی بہت فکر اور محنت کے ساتھ اگر خود کفیل مکتب کی بنیاد ڈال دی جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کو چلانا باقی رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور طلبہ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو اساتذہ کو پڑھانا آسان ہے. اور تعاون والے مکتب میں اگر بچوں کا اضافہ ہو جائے تو ذمہ داروں کے پیچھے پڑے، وہ صاحب خیر کے پیچھے پڑے کہ یہ استاد کا اضافہ ہو گیا، اس کی تنخواہ کا آپ انتظام کریں. ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے ہندوپور سے، نور سے اور اسی طرح بنگلور سے بھی بہت ساری تنظیم والوں نے یہاں مکاتب قائم کیے. وہ بعض علاقوں کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، اس کا استثناء کیا جا سکتا ہے، لیکن شہروں میں جہاں مہنگی فیسوں کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں تو مکتب کی فیس تو نہیں ادا کی جا سکتی. ذہن سازی کی ضرورت ہے. اگر منظم مکتب چلائیں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا. ابھی جمعیت علماء کا منتظمہ کا اجلاس ہو رہا تھا تو ہم سے پوچھا گیا کہ آپ کے عزائم کیا ہیں، 6 مہینے میں کتنے مکاتب قائم کریں گے. وہاں یہ بات طے ہوئی کہ وہ عزائم میں جہاں نئے مکتب کو شمار کیا جا رہا ہے وہاں غیر منظم مکتب کو منظم کریں تو اس کو بھی شمار کیا جائے گا. تو آپ حضرات اس پر توجہ فرمائیں. میں حضرت سے گزارش کی معافی چاہتا ہوں. میں گزارش ہے کہ حضرت مولانا مفتی سبیل احمد صاحب دامت برکاتہ جو حضرات علماء کرام ہیں اس ادارے سے باقاعدہ واجب ہے یا بین الحدیث کے کم سے کم مشکات شریف پڑھ رہے ہیں وہ حضرات کے اندر شریف ہو. میں حدیث مسلسل میں نظریت پڑھتا ہوں اس کے بعد کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث مسلسل بلافظیت پہلائی کہی جاتی ہے. حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ مسلسلات میں سب سے پہلے حدیث کو ذکر کیا گیا ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر استاد کو اپنے ہر شاگرد کو اپنے استاد کو سب سے پہلے اس حدیث کو سننے کا موقع ملتا ہے. اور ویسے ہی روایت ترمذی اور ابو داؤد کے اندر دونوں محدثین نے حضرت کے ساتھ ذکر کی ہے. میں آپ تمام علماء کرام کو جو پہلے سے گزرا ہے یا آج میں والی ہوئے ہیں یا کسی دینی مدرسے میں دور حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا مشکل شریف کی جماعت میں شریک ہے، اپنی صنعت سے احادیث کی اجازت دیتا ہوں اور پڑھنے کی، پڑھانے کی، روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں. میرا سلسلہ اسناد بیک واسطہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ملا ہوا ہے. میں نے مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مکمل بخاری شریف پڑھی ہے اور علامہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مسلم شریف مقدمہ کتاب الایمان اور ترمذی شریف کی ضرورت پڑی ہے.
اور حضرت علامہ ابراہیم صاحب الدین صاحب دونوں براہ راست شہید شاگرد تھے. ہمارے تمام مدارس کے اندر جو سنتیں ہیں وہ اسی واسطے سے چلتی ہیں. شیخ الدین رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا حسین احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سنتیں چلتی ہیں. جو بظاہر دور کے پڑھے ہوئے ہیں تو مولانا خلیل احمد صاحب، مولانا رشید احمد صاحب اور شاہ غنی صاحب کے راستے پہ چلتے ہیں. جو تعلیم کے پڑھے ہوئے وہ شیخ الدین مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور شاہ غنی صاحب کے راستے پہ چلتے ہیں. ہمارے پاس دونوں سنتیں. اللہ تعالیٰ اس علم کی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی شرائط کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صاحب بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھیں گے. قولی علیہ وآن اخبرہ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبالسند المتصل المسلسل من شيخنا الموقر وأستاذنا المبجل أمير الملة قدوة الصالحين أبي القاسم النعمان البنارسي حفظه الله ورعاه إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين بالحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحبيبي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وقاتلنا وشهيدنا وشهيدنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييتهم منا فاحيي الاسلام والايمان. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. کہ اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرما. کہ اللہ کے مقاصد کو دیکھنے کی تمام نصیب کیا گیا ہے. اللہ سے بھرپور کامیابی نصیب فرما. کہ اللہ دین کی کئی لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں صحیح کے ساتھ عطا فرما. اپنی ذمہ داریوں سے زبردار نہ ہونے کی قوت و صلاحیت عطا فرما اور ان کی ادائیگی میں اپنی دوسرے شان میں خاص فرما. کہ اللہ مولانا صلی اللہ صاحب کی مغفرت فرما اور تمام محبوبین کی مغفرت فرما. جو قابل زندہ ہے تو عمر و برکت نصیب فرما. اس ادارے کے تمام مدارس کی پوری حفاظت فرما. اللہ دین کی خدمت کے لیے اداروں کے خدمات کو قبول فرما اور سب کی حاضری کو قبول فرما اور عزت کو قبول فرما اور ہر ایک کو عافیت و صحت کے ساتھ اپنے مقام پر پہنچنے کا راستہ ہموار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ علیہ وسلم.